الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی شخص کی موجودگی یا عدم موجودگی میں بے عزتی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کیا کسی شخص کو اکھڑ مزاج کہنا غیبت میں شامل ہوگا؟ یہ بات واضح رہے کہ جس وقت میں نے اسے اکھڑ مزاج کہا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، تو کیا غصے کی حالت میں میں نے اسے یہ لفظ کہا تو یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کی بڑی واضح تعریف فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرو جو اسے پسند نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کی کہی ہوئی بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو یہ تو تم نے بہتان بازی کی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2589۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150 میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کسی شخص کی ایسی بات ذکر کرو جسے وہ سننا پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ بہتان بازی ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1992 میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوم، غیبت انسان کی عدم موجودگی میں ہوتی ہے جبکہ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا گالی گلوچ میں شامل ہوتا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ بخاری حدیث نمبر 48، مسلم حدیث نمبر 64۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی تناجش کرو، یعنی دھوکہ دہی سے قیمت بڑھانے کے لیے مقابلہ بازی میں ریٹ مت لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت آبرو تمام مسلمانوں پر مکمل طور پر حرام ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 2564۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کا تعلق کسی کے غائب ہونے سے ہے۔ اہل لغت یہی بات یقینی طور پر کہتے ہیں کہ ان دونوں کا مصدر ایک ہے۔ چنانچہ ابن تین رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں ایسے کریں جو اسے پسند نہ ہو۔ غیبت کے لیے عدم موجودگی کی شرط زمخشری، ابو نصر قشیری نے تفسیر میں، اسی طرح ابن خمیس نے غیبت کے متعلق مستقل رسالے میں، اور اسی طرح منذری رحمہ اللہ نے بھی لگائی ہے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر اہل علم یہ قید لگاتے ہیں جن میں سے آخری کرمانی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کریں کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے اور وہ بات سچی بھی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 469۔ علامہ جرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ انسان میں موجود برائی کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے۔ اگر برائی سرے سے موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، اور اگر منہ پر برائی کرے تو یہ گالی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التعریفات صفحہ نمبر 163۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو اکھڑ مزاج کہا، اور اکھڑ مزاج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ سخت اور تند مزاج کا آدمی ہے، اس کے کردار اور گفتار میں سختی ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر اس کی غیبت کی ہے، چاہے آپ نے یہ غصے کی حالت میں کہا ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کی بے عزتی کریں، حالانکہ اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ غیبت کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سخت قسم کی وعید منقول ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں، اور اگر آپ کے بھائی کو آپ کی اس بات کی خبر پہنچ گئی ہے
تو اس سے اس بات پر معافی مانگیں، اور اگر یہ بات اس تک نہیں پہنچی تو پھر آپ اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں اور دعا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 257914۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔